تو آئیے ہم آپ کو تھوڑی سی بات سمجھاتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان تمام صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی قرآن کی جو صورتیں رکھی گئی ہیں، قرآن کی صورتوں کا جو نام رکھا گیا ہے، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ان ہر صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک معجزہ رکھا ہے، ایک تعلیم، ایک حکم دیا ہے، ایک نصیحت کی ہے۔ اب دیکھیے سورہ بقرہ کو لیجئے تو اس کا نام سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ گائے والی سورت۔ اب یہ گائے والی سورت سے کیا مراد ہے؟ تو آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کے 67 سے 71 نمبر آیت کے درمیان بنی اسرائیل کا اس واقعہ کو ذکر کیا گیا ہے، بنی اسرائیل کے واقعے کو ذکر کیا گیا ہے، اسی سے اس کو بقرہ کا نام دیا گیا ہے۔ تو وہاں کیا ذکر کیا گیا ہے آپ غور کیجئے، جب آپ قرآن پڑھیں گے تب آپ کو معلوم چلے گا۔ کیا کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا، قاتل کون تھا نہیں معلوم تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا، کہا کہ قوم والوں سے کہو کہ وہ ایک گائے کو ذبح کریں اور مردے کے بدن سے اس گائے کے گوشت کو سٹائیں، چھوائیں، تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور قاتل کا نام بتائے گا۔ تو باس بادل موت، جس کو کفار نے انکار کیا کہ موت کے بعد زندگی کہاں ہے، موت کے بعد زندگی نہیں ہوتی ہے، موت جو مر گیا ختم، اب کیا ہے جو ہے زندگی میں دنیا میں، یعنی جب تک زندہ ہے تبھی تک ہے۔ تو اللہ نے اس نام سے ہی اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ بقرہ ہے، یعنی اے مکہ والو دیکھو، اے مدینہ والو دیکھو، جو تم نہیں مان رہے ہو غور کرو کہ اس کا بقرہ میں نے نام کیوں رکھا۔ یہ اس واقعے سے مشتق ہے جو بنی اسرائیل میں ایسا واقعہ ہو چکا ہے۔ اور اے اہل کتاب تم جھٹلا رہے ہو تو بتاؤ کہ تمہارے اوپر تمہارے نبی نے یہ واقعہ تمہیں بتایا ہے کہ نہیں؟ تو کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا ثم احیاکم، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو کہ مردہ تھے پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں اٹھائے گا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کو لیجئے گا تو اس میں آل عمران کا تذکرہ ہے، مگر یہ جو آیت ہے عمران علیہ السلام جو تھے ان کی ماں کا، یعنی مریم علیہ السلام کی ماں کا تذکرہ ہے۔ مریم علیہ السلام کی ماں کا تذکرہ، وہاں سے یہ نام مشتق کر کے رکھا گیا ہے، جو اس نام کے اوپر آپ کو تعلیم دے رہا ہے۔ کیا تعلیم دے رہا ہے؟ اب آپ سورہ آل عمران پڑھیے تو اس میں ملے گا آپ کو کہ ان کی ماں نے یہ نظر مانا، منت جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نظر مانے ہیں، منت مانے ہیں، تو منت مانا تھا۔ کیا منت مانا تھا؟ یہی منت مانا تھا کہ اللہ میں حاملہ ہوں، اگر یہ بچہ یعنی لڑکا ہوا تو ہم تیرے راہ میں وقف کریں گے، مگر ہو گئی بیٹی۔ کیا ہوئی؟ بیٹی۔ کیا بیٹی کا نام کیا تھا؟ بیٹی کا نام کیا تھا؟ مریم علیہ السلام۔ مریم علیہ السلام ہو گئی، تو انہوں نے اپنے نظر کے مطابق اللہ کے نظر کو دیا، مگر یہاں یہ عقیدہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے ذریعے واضح کر دیا کہ منت تمہاری تقدیر کو نہیں بدل سکتا ہے۔ منت بابا کے لیے چڑھاوا چڑھا دیے، اب بیٹا ہی ہوگا، فلانے کہے کہ جاؤ تم کو بیٹا ہوگا، گئے تو بیٹی تھی، تو ہم دوڑے ہوئے لے کر آئے، کہا کہ ارے حضور اب کیا بولے ہی تو بیٹی ہو گئی، تو کہاں بیٹی ہوئی ہے دکھاؤ تو کیا دکھائیے گا، تو دکھائے تو ارے تو بیٹا ہے، یہ تو بیٹا ہے، تو بولے ابھی تو ہم گھر میں اس کو بیٹی دیکھ کے آئے ہیں، تب بیٹی بیٹا، تو اللہ یہی واضح کر دیا کہ یہ بدعقیدگی دور کرو۔ ایک پاک باز عورت نے جب مجھ سے منت مانا تو اس کے منت نے اس کی تقدیر کو نہیں بدلا، اس کے پیٹ میں جو تھا وہی ہوا، مگر تمہیں منت پورا کرنا ہے، اگر صحیح منت مان رہے ہو، شرط لگا کر نہیں۔ تو اس طرح قرآن کی ہر سورہ کے آیت میں کچھ نہ کچھ اللہ نے معجزہ رکھا ہے جس کو سمجھنا ہے۔ سورہ اخلاص لے لیجئے، اللہ نے اس میں کیا بیان کیا ہے؟ سورہ اخلاص یعنی خالص ہو کر اللہ کو پکارو، خالص ہو کر اللہ کی عبادت کرنا ہے، تو اللہ نے سورہ اخلاص میں کیا ذکر کیا ہے؟
نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی نسب نامہ ہے، نہ اس کے ہمسری کا کوئی ہے، اور وہ تمام دنیاوی حاجتوں سے بے نیاز ہے، اکیلا اور تنہا ہے۔ اسی طرح سے جب اللہ کی عبادت شروع کرو خالص اس کے لیے، تو اب صلاۃ غوثیہ تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، صلاۃ محمدی ہی کافی ہے، صلاۃ تنجینا ضروری نہیں ہے، درود محمدی ہی کافی ہے۔ تو اس طرح خالص ہو کر اللہ کی عبادت کرنا۔ تو قرآن ہماری ہدایت کے مقصد کے لیے، اللہ کی عبادت کے مقصد کے لیے نازل ہوا ہے۔ آپ غور کریں گے تو قرآن کی ایک ایک آیت آپ کو نصیحت کر رہی ہے، مگر ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اب آئیے، یہاں بھی ہماری ایک غلط فہمی ہے۔ وہ غلط فہمی کیا ہے کہ ہمارے درمیان بہت سارے علماء پائے جاتے ہیں، اتنے علماء کہ ان کی گنتی یعنی آپ گن نہیں سکیں گے، بہت علماء ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ شب برات کیوں نہیں ہے؟ قرآن کی آیت میں ہے۔ کہاں ہے بھائی؟ تو پڑھتے ہیں سورہ دخان کی آیت، کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ کیا ہے؟ بے شک ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے، اور بے شک اس کے ذریعے یعنی آپ ڈرا رہے ہیں، لوگوں کو ڈرانے کے لیے نازل ہوا ہے، لوگوں میں اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ اور یہ کب نازل ہوا ہے؟ مبارک رات میں نازل ہوا ہے۔ یہاں مبارک رات سے مراد شب برات ہے۔ اب آئیے دیکھیے، تفسیر پر بہت سارے علماء نے کتاب لکھی ہے، شیعہ علماء نے، قادیانی علماء نے، بہت سارے لوگوں نے ساری تفسیر کی کتابوں کو اگر جمع کیا جائے تو جمع کرتے کرتے آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، پڑھنا دور کی بات ہے۔ آپ پڑھ پائیے یا نہیں پڑھ پائیے وہ بات کی بات ہے، مگر پہلے تو اس کا علم ہو، اس علم کو حاصل کرنے میں کچھ وقت لگے گا، اور تمام کتابوں کو جمع کرنے میں بھی وقت لگے گا۔ تو اس لیے علماء نے اس فن میں ایسی بھی کتابیں لکھی ہیں کہ جو ہر مسلک کی ترجمان ہیں، یا خاص کہہ لیجئے کہ یعنی انسائکلوپیڈیا ٹائپ کی ہے، جس کو ریفرنس کے طور پر مانا گیا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہیں، اور اس دور میں الحمدللہ یہ چیز بھی آسان ہو گیا، انٹرنیٹ سروس کے ذریعے، ویب سائٹ کے ذریعے، اور بھی بہت ساری چیزوں کے ذریعے کہ آپ ان تمام پر نظر رکھیں۔ تو آپ آئیے، جو امہات الکتب ہے تفسیر کی، تفسیر میں جن کتابوں کو بلا اختلاف شیعہ، سنی، قادیانی، چکروالی، جتنے فرقے کے لوگ ہیں سبھی اس کو پڑھتے ہیں، اور سبھی کے نزدیک وہ اچھی کتاب مانی جاتی ہے، یعنی سبھی کے نزدیک وہ ریفرنس بک میں سے ہے، وہ زیادہ نہیں ہے۔ کتنی ہیں؟ تقریباً 4 کتابیں ہیں۔ تفسیر ابن کثیر ہے، اور تفسیر طبری ہے، تفسیر قرطبی ہے، اور تفسیر بغوی ہے۔ 5ویں ایک تفسیر، چونکہ بریلی لوگ یعنی بریلی مکتب فکر کے لوگ اس تفسیر کو بھی جوڑ دیتے ہیں، تو مان لی جائے تو تفسیر نصفی ہے، جس کو تفسیر مدارک بھی کہتے ہیں۔ ویسے وہ لوگ تفسیر بغوی پر بھی بہت اعتماد کرتے ہیں، معالم التنزیل پر۔ تو یہ 5 کتاب ریفرنس کے طور پر ہے، جس کو تمام مکتب فکر کے لوگ مانتے ہیں کہ ان کے مفسرین نے یعنی ان رائٹروں نے جو تفسیر لکھی ہے صحیح ہے، اچھا ہے، اس کو ماننا چاہیے، یہ ایک دم صحیح ہے۔ تو ان 5 مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھا ہے، کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ کبھی پڑھا ہے؟ اور یہ 5 کتابیں ایسی ہیں کہ ان میں ایک کتاب چھوڑ کر کے تفسیر طبری کو چھوڑ کر بقیہ جو 4 کتابیں ہیں نا، یہ تقریباً کئی ایک زبان میں اویلیبل ہیں، اور تفسیر طبری کا ترجمہ انگلش اور بنگلہ میں ہے، عربی میں، عربی اصل کتاب ہے، انگلش اور بنگلہ میں ہے، اور کوئی زبان میں نہیں ہے، مگر 4 کتابیں تقریباً ہر زبان میں اویلیبل ہیں، انگلش، ہندی، بنگلہ، اردو، ترکی، چینی، سبھی میں اویلیبل ہے۔ تو یہ 5 کتابیں ہیں ریفرنس تفسیر کی، جن کے علماء نے اتنا کچھ جمع کر دیا ہے کہ اب اس کے بعد جو بھی تفسیر لکھی جائے گی یا اس کے پہلے کی جو بھی تفسیر ہوں گی وہ سب اس میں سمایا ہوا ہے، کہیں الگ سے آپ کچھ نہیں لکھ سکیں گے۔ کیسی تفسیر ہے یہ تفسیر اس ٹائپ کی ہے
کہ اس تفسیر میں اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب سے تفسیر کی گئی ہے، اس کے بعد اس کی تفسیر نبی اور صحابہ سے کی گئی ہے، اس کے بعد اس آیت کی تفسیر تمام لغوی یعنی اہل لغت جو عربی زبان کے ماہر ہوتے ہیں، عربی زبان کے گرامر کے ماہر ہوتے ہیں، ان کی طریقے سے بھی، متکلمین کے طریقے سے بھی، ہر اعتبار سے اس کی تفسیر کر دی گئی۔ اب یہاں پر جو سب سے عمدہ تفسیر کہلاتا ہے وہ ہوتا ہے تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی اللہ نے ایک بات کہی آدھی اور اس بات کو مکمل کسی دوسری سورہ میں بیان کر دیا، تو یہاں تفسیر اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی نے اپنے مراد کو دوسری جگہ واضح کر دیا۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ اللہ نے ایک بات کہی مجمل طریقے سے، یعنی مختصر انداز میں کہہ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد لوگوں کو سمجھا دیا کہ اس سے کیا مراد ہے، جیسے کہ سورہ احزاب کی وہ آیت آپ پڑھ سکتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس پر صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ پر سلام کرنا جانتے ہیں، یعنی سلام پڑھنا جانتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ صلاۃ بھی پڑھنا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم اس طرح کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ اللہ کے رسول نے اس آیت کی تفسیر کر دی، اسی تفسیر کو صحابہ نے لوگوں تک بیان کر دیا۔ تو یہ تین طریقے کا تفسیر کیا ہے؟ اتھینٹک ہے۔ اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کی آتی ہے، تو یہ صحابہ کے شاگردوں میں ہے، تو یہ وہی تفسیر بیان کریں گے جو ان کو صحابہ سے ملا ہے۔ اس کے بعد جو تفسیر ہے نا، اس کو رائے پر محمول کیا گیا ہے، ہمارے سمجھ میں آیا کہ ہاں اس میں یہ بات بھی ہو سکتی ہے، تو یہ اتنا اتھینٹک میں نہیں مانا جائے گا، لیکن اچھی ہوگی، یعنی اچھی سے مراد یہ ہوگی کہ وہ قرآن کی دوسری آیت سے یا نبی کے کسی فرمان سے نہیں ٹکرائے گی تو مان لی جائے گی، لیکن اس کو حجت نہیں بنایا جائے گا، اس کو دلیل نہیں بنائی جائے گی۔ دلیل یہی تین تفسیر بنے گی، اللہ کی بات کی تفسیر اللہ کی بات سے، یا اس کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا پھر اس کی تفسیر جو صحابہ نے نبی سے سمجھا۔ یہی تین دلیل بنے گی، حجت بنے گی اس آیت کے تعلق سے، اور بقیہ حجت نہیں بنے گی۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان امہات الکتب میں اس تفسیر کو کیا بیان کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ سورہ دخان کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ تو سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں اس تفسیر کے تعلق سے، اس آیت کے تعلق سے علامہ جریر طبری، جن کی تفسیر طبری یہ پہلے نمبر پر آتی ہے ریفرنس بک میں، اس کا مقام اول ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق دو قول ہیں، یعنی اس کے متعلق دو باتیں پائی جاتی ہیں تفسیری طور پر۔ کیا پائی جاتی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سے مراد کیا ہے؟ پہلی بات بتا رہے ہیں کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے مراد 15ویں شعبان کی رات ہے۔ ان دونوں میں پہلا قول صحیح اور درست ہے، وہ یہ کہ اس سے مراد رمضان کی لیلۃ القدر ہے، اور اس کی وہ دلیل دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور دوسری جگہ اللہ فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ کون لکھا ہے؟ علامہ جریر طبری، اور کہہ رہے ہیں کہ دوسرا قول جو اس سے مراد 15 شعبان کی رات کو لیتے ہیں وہ درست نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ یہ ہو گیا۔ آئیے اب دوسرا، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں کہ اس لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر رمضان میں ہے نہ کہ شعبان میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور جن لوگوں نے کہا کہ لیلۃ المبارکہ کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے وہ نصف شعبان ہے، تو یہ قول سراسر تکلیف دینے والا ہے اور اللہ کے مراد کے مخالف ہے،
اس لیے کہ قرآن میں یہ موجود ہے کہ یہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا اور رمضان میں لیلۃ القدر ہے، نہ کہ نصف شعبان کی رات۔ یہ کون کہتا ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے آئیے تیسری تفسیر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر قرطبی، یہ بھی بڑے پائے اور چوٹی کی تفسیر ہے، اور اس تفسیر کو بھی بلا اختلاف تمام مذاہب کے علماء پڑھتے ہیں، مانتے ہیں، اس سے اپنی کتابیں بھی لکھتے ہیں، ریفرنس بھی دیتے ہیں۔ تفسیر قرطبی یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد لیلۃ نصف شعبان بھی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اور لیلۃ القدر کے نام 4 ہیں، لیلۃ المبارکہ، لیلۃ البرات اور کیا کیا، اور یہ رات ایسی ہے کہ تمام کتب و صحائف الہیہ اسی رات میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحف ابراہیم رمضان کے پہلے رات کو نازل کی گئی، تورات 6 رمضان گزر جانے کے بعد نازل کی گئی، اور زبور 12 رمضان گزر جانے کے بعد، اور انجیل 18 رمضان گزر جانے کے بعد، اور قرآن 24 رمضان گزر جانے کے بعد 25ویں رمضان کو نازل کی گئی۔ اور فرما رہے ہیں کہ 25ویں رمضان، اور جہاں تک بات یہ ہے کہ اس سے مراد نصف شعبان کی رات ہے جو کہا گیا ہے، تو معلوم ہونی چاہیے کہ پہلی بات زیادہ صحیح ہے، اور وہ یہ کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے جو رمضان میں ہے، کیونکہ قرآن اسی کی گواہی دیتا ہے اور کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اتنی لمبی بات تفسیر قرطبی کے مصنف علامہ قرطبی فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد ہیں علامہ بغوی۔ علامہ بغوی جن کی تفسیر معالم التنزیل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور دوسرا قول یہ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد نصف شعبان ہے۔ پھر فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ اس سے مراد لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، یہی زیادہ صحیح ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ بغوی۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے متعلق 2 باتیں مشہور ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے مراد 15ویں شعبان کی رات ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ کون ہے جی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن، صحابی رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص دعا کیا تھا کہ اللہ انہیں قرآن کی تفسیر عطا فرما۔ تو ان کے حوالے سے یعنی کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور یہی صحیح ہے۔ یہ علامہ بغوی کا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی نام تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی کتاب تفسیر زاد المسیر فی علم التفسیر، یہ تقریباً 30 جلدوں میں ہے، اور دولت قطر نے اس کو نئے طریقے سے پرنٹ کیا ہے۔ یعنی قطر جو حکومت ہے، قطر ملک جہاں ابھی ورلڈ کپ ہوا تھا، اس ملک نے اس کو نئے طریقے سے یعنی چھاپ کر کے اب پورے دنیا کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیا ہے بڑے بڑے ادارے میں۔ تو وہ علامہ ابن جوزی کی تفسیر ہے۔ اس کے متعلق یہ ہے کہ یہ اگر تفسیر آپ پڑھیں گے تو پھر ان میں سے کسی دنیا میں جتنی بھی تفسیر لکھی گئی ہے ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ انہوں نے ان تمام تفسیروں کو، اپنے سے پہلے کی جتنی تفسیریں ہیں اور جہاں تک ان کے دور میں لکھی گئی، سب کو انہوں نے سمو دیا ہے، ساری چیزوں کو اس میں جمع کر دیا ہے، اب کسی تفسیر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور یہی اکثر مفسرین کا قول ہے، یعنی جتنے تفسیروں کو ہم نے گھاٹا ہے اس میں سب یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اکرمہ سے روایت ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رمضان میں قرآن رحمان کی جانب سے آسمان دنیا پر ایک دفعہ اتار دی گئی، اور وہ رمضان کے لیلۃ القدر میں ہوا، اور پھر آسمان دنیا سے وقتاً فوقتاً 23 سال میں نازل کیا گیا۔ یہ دوسری تفسیر عبداللہ ابن عباس کی لیلۃ القدر کے متعلق، قرآن کے نزول کے متعلق۔ پھر کہتے ہیں کہ مفسر مقاتل بن سلیمان فرماتے ہیں
یہ 150 صدی ہجری کے مفسر ہیں، صحابہ سے بہت قریب کے ہیں، تابعی کے قریب میں آئیں گے۔ مقاتل بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، ان کی تفسیر ہے تفسیر مقاتل، یہ بھی آپ کو نیٹ پر مل جائے گی۔ کہتے ہیں کہ پورے قرآن کو لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتار دیا گیا۔ اس آیت سے وہی مراد ہے، لیلۃ المبارکہ سے کیا مراد ہے؟ لیلۃ القدر، رمضان کے اندر آنے والی رات، 15 شعبان کی نہیں۔ علامہ نصفی، یہ لاسٹ ہیں علامہ نصفی، جن کو بریلوی حضرات بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ان کی تفسیر کو ایک دم گلے لگائے رکھتے ہیں۔ ان کی کتاب کا نام ہے مدارک التنزیل۔ یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، سورہ دخان کی آیت کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر یا لیلۃ نصف شعبان مراد ہے۔ دو قول جیسے کہ سب مفسرین نے لکھا، تو انہوں نے بھی لکھا کیا کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد دو باتیں ہیں، اس سے مراد رمضان کی لیلۃ القدر ہے یا پھر 15 شعبان کی رات ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ لیلۃ القدر میں اور 15 شعبان کی رات کے درمیان 40 رات کا فاصلہ ہے، اور جمہور علماء کے مطابق، اب کہہ رہے ہیں کہ جمہور علماء کے مطابق پہلا ہی قول بہتر ہے کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور پھر فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یہ لیلۃ القدر ہی ہے۔ پس اکثریت کا قول یہی ہے کہ اس سے مراد رمضان والی لیلۃ القدر ہے، نہ کہ نصف شعبان۔ تو قرآن میں ایسی آیت نہیں ہے جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ 15 شعبان کی بھی کوئی اہمیت ہے۔ اور یہ بڑے بڑے چوٹی کے مفسرین ہیں۔ اب بریلوی علماء کی یہ دلدادہ مفسرین میں علامہ نصفی بھی ہے، ان کا بھی آپ لوگوں نے قول سن لیا۔ کتاب موجود ہے، مارکیٹ میں بھی موجود ہے، دارالعلم پاکستان نے علامہ نصفی کی کتاب کا اردو ترجمہ بھی کر دیا ہے، اور عربی میں بھی یہ تفسیر موجود ہے انڈیا کے اندر، آپ اس کو خرید کے پڑھ لیں، دیکھیں وہ کیا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد علامہ سالوی ہے، ان کی بھی ایک تفسیر کی کتاب ہے۔ یہ کہتے ہیں لیلۃ المبارکہ سے مراد، یعنی سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں جو لیلۃ المبارکہ سے مراد کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے جو رمضان میں ہے، اور یہی صحیح ہے۔ یہ علامہ سالوی کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ تھوڑا شیعہ مفسرین میں سے ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن ان کے تعلق سے یہ کہہ لیجیے تو ایک طرح کا الزام ہے کہ یہ شیعہ علماء میں سے ہیں۔ تو اگر یہی مان لیا جائے تو ان کے مطابق بھی یہی ہے کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد 15 شعبان کی رات نہیں ہے۔ کیا ہے؟ لیلۃ المبارکہ سے مراد رمضان کی شب قدر مراد ہے، اور یہی صحیح ہے۔ موسوعۃ التفسیر بالماسور، یہ ایک لغت تیار کی گئی ہے، جتنے آثار پائے جاتے ہیں نا، اس کو سعودی حکومت نے اور دیگر حکومتوں نے مل کر ایک موسوعہ تیار کیا۔ اس موسوعے کے اندر بھی یہی بات ہے کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر یعنی رمضان والی رات ہے۔ اب آئیے اس بات کے تعلق سے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہما کے تعلق سے جو کئی ایک مفسرین نے بیان کیا، تو اس کا ایک اثر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستدرک میں نقل کی ہے، جو کہ صحیح ہے، اور یہ اس آیت کی تفسیر کر رہی ہے۔ کس طرح تفسیر کر رہی ہے؟ وہ اس طرح کر رہی ہے کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، کیا کہا؟ کہا کہ بے شک تم ایک آدمی کو دیکھتے ہو کہ وہ زمین پر چل رہا ہے، بازاروں میں گھوم رہا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں میں شامل ہو چکا ہے۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی۔ کس آیت کی تلاوت کی؟ اسی آیت کی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، یعنی یہ لیلۃ القدر ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے، ایک سال کا دوسرے سال تک، کہ یہ اس سال کس سال مرنے والا ہے، کس تاریخ کو مرنے والا ہے، اس کی کتنی روزی رہے گی سال بھر، کتنے اس کی آمدنی ہوگی، کتنے اس کے بچے ہوں گے، اگر نکاح نہیں ہوا ہے تو کب نکاح ہوگا۔ یہ سارے معاملات کو تفصیلی طور پر لیلۃ القدر کی رات فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس آیت سے، سورہ دخان کی آیت سے مراد
15 शाबान नहीं है, क्या है? रमज़ान की लैलतुल क़द्र है। ये वो हदीस है जिसको इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में शामिल किया है और बताया है कि ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास इसकी तफसीर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि रमज़ान की लैलतुल क़द्र ही तो है जिसमें इंसानों के नसीब का, तकदीर का, यहाँ तक के उनके तकदीर मुबरम को भी इसमें चेंज कर दिया जाता है। मालूम होनी चाहिए, जो हम कहते हैं कि तकदीर दुआ से बदलती है, तो तकदीर मुअल्लक और तकदीर मुबरम, तकदीर की 2 हिस्से किए गए हैं। एक है तकदीर मुबरम और एक है तकदीर मुअल्लक। तकदीर मुअल्लक असबाब के ताल्लुक से बदलते रहता है, यानी रिस्क, हयात, मौत, ये जो है तकदीर मुबरम है, इसमें अल्लाह ताला कोई चेंजिंग नहीं, ये देना ही है। लेकिन ये कितना आपको मिलेगा, ये तकदीर मुअल्लक है, ये तकदीर मुअल्लक है। आपके तकदीर में लिखा है कि आपको रिस्क मिलेगा, मगर जब आप दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला 5 की जगह 50 दे देगा। ये आपके तकदीर में है और हर इंसान जानता है कि हमको एक दिन मरना है, मगर जब आप दुआ करेंगे तो अल्लाह उस मौत के असबाब को तब्दील कर देता है। आपके तकदीर में लिखा रहता है कि आप हादसे में मर जाएंगे, पानी में डूब कर मर जाएंगे, किसी तरीके से आपको मौत आनी है। लेकिन जब आप दुआ करेंगे कि अल्लाह, जैसा कि सिखलाया गया है कि अच्छी मौत की दुआ करो, तो जब आप दुआ करेंगे कि अल्लाह मुझे अच्छी मौत दे, तो आपकी अच्छी मौत आएगी। अब आप सरो पा की तरह मौत नहीं मरेंगे, कुत्ते की मौत नहीं मरेंगे, आप अच्छी मौत मरेंगे। ये अल्लाह उस असबाब को चेंज कर सकता है। तो ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमा रहे हैं कि ये रमज़ान की रात, बरकत वाली रात ऐसी है कि तकदीर मुअल्लक तो चेंज होता ही है, तकदीर मुबरम में भी अल्लाह चेंजिंग कर देता है अपने बंदे के लिए। तो इन तमाम बातों का खुलासा क्या हुआ कि किसी भी आलिम दीन ने और किताब और सुन्नत ने ये नहीं बताया कि 15 शाबान भी कुछ है। सब ने ये बताया कि लैलतुल क़द्र रमज़ान की रात है और रमज़ान की रात बहुत ज़्यादा अहमियत वाली है। बोलने बकवास करने का तो बहुत कुछ है, आदमी बहुत कुछ बोल सकता है, यो साबित है, वो साबित है, सभी साबित है कि नहीं? तो उस तरह से बात नहीं होती है। क्या साबित है, क्या नहीं है, उसको आप किताब और सुन्नत की रोशनी में पढ़ के देखिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है, किताब और सुन्नत से क्या साबित है। रहा कि अब 15 शाबान, तो 15 शाबान के मुतल्लिक बहुत सारी हदीसें आई हैं, बहुत सारी हदीसें आई हैं और मुफस्सिरीन ने और मुहद्दिसीन ने उन तमाम हदीसों को अपनी किताबों में नकल किया है। अब क्या कि उस तमाम आसार और अहादीस को एक किताब में जमा कर दिया गया है। वो किताब भी मेरे पास मौजूद है जिसका नाम है लैलतुन निस्फ़ शाबान, यानी निस्फ़ शाबान की रात के मुतल्लिक आसार व अहादीस, तमाम हदीसों को और तमाम आसार को उसमें जमा कर दिया गया है। और जमा करने के बाद तहकीक के साथ लास्ट में ये दिखला दिया गया है खुलासा कि इनमें से कोई भी हदीस सही नहीं है, ये सब बनावटी है, झूठी है, मौजू है और अल्लम गल्लम बयान किया गया है। वो किताब भी इतनी मोटी है, वो पूरी किताब पढ़ने के लायक नहीं, देख लीजिएगा मेरे पास है। तो ये किताब भी है। तो इससे क्या समझ में आया कि ऐसी चीज़ कुछ नहीं है। अब इसके बाद भी अगर कोई 15 शाबान के दिन बिदअतों का बाज़ार गरम करे, अल्लाह तबारक व ताला को नाराज़ करना चाहे, हलवा माडे के लिए पेट भरना चाहे, तो कर सकता है, उसको आज़ादी है, मगर उसको दीन का हिस्सा करार नहीं दिया जाए। दीन का हिस्सा करार देना ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी